بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گھر پر رہنے والی عورتیں نماز تراویح کیسے ادا کریں؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا خواتین کے لیے بھی نماز تراویح آخری روزے تک اسی طرح فرض ہے جیسے مردوں پر ہے؟ اور اگر کبھی تراویح چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنی چاہیے یا نہیں؟ اس طرح کے بہت سے سوالات کے جوابات جانیں گے ہم اس ویڈیو میں قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کر دیجیے گا۔ ناظرین، رمضان المبارک میں عشاء کی فرض اور سنتوں کے بعد آخری روزے تک 20 رکعت تراویح کی نماز مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے۔ یہ فرض نہیں ہے اور اس کا وقت صبح صادق سے پہلے تک ہے۔ چنانچہ تراویح کی نماز اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی، لیکن البتہ بلا عذر اس کو چھوڑنے والا نافرمان اور گناہ گار ہے۔ خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور سلف صالحین رحمۃ اللہ سے پابندی سے تراویح پڑھنا ثابت ہے، اور مردوں کے لیے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ کا مطلب اگر محلے کے چند افراد اس سنت کو جماعت کے ساتھ ادا کر لیں تو جماعت سے ادائیگی کے حوالے سے سب کا ذمہ فارغ، ورنہ سب گناہ گار ہوں گے۔ جو مرد انفرادی تراویح پڑھے گا تو اس کی تراویح کی سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن جماعت کے ثواب سے محروم رہے گا۔ اور عورتوں کے لیے جماعت سنت موقدہ کفایہ نہیں ہے، لہذا عورتیں تراویح کی نماز جماعت سے نہ پڑھیں، بلکہ گھر میں ہی انفرادی طور پر عشاء کی فرض اور سنت کے بعد 20 رکعت تراویح کی نماز 2 کر کے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد وتر پڑھ لیں، کیونکہ عورتوں کے لیے تراویح کی نماز گھر میں تنہا پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی نماز کو گھر میں بھی اندرونی حصہ میں ادا کرنے کو افضل قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پر اتفاق ہوا کہ عورتیں گھروں میں نمازیں ادا کریں۔ اس لیے موجودہ پرفتن دور میں خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، یہی ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لہذا عورتوں کا گھر سے باہر جا کر مسجد یا کسی بھی دوسری جگہ میں اجتماعی تراویح میں شریک ہونا درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں رمضان میں تراویح کے لیے قیام کرنا اتنا عام اور معمول بن گیا تھا کہ عورتیں بھی اس کا اہتمام کرتی تھیں اور اپنے گھروں میں ہی کسی قاری سے قرآن کریم سنا کرتی تھیں۔ ناظرین، روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک معتبر غلام تھے جن کا نام حضرت ذکوان تھا، جو رمضان میں آپ کو تراویح میں قرآن سنایا کرتے تھے۔ خود امام مالک رحمۃ اللہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروی میں اپنے گھر والوں کو گھر میں ہی تراویح پڑھاتے تھے، لیکن جامع مسجد میں عورتوں کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ ان سب باتوں سے ناظرین یہ بظاہر ہوتا ہے کہ عورتیں تراویح کی سنت اپنے گھروں میں ہی ادا کریں۔ عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا یا گھر سے باہر کسی بھی جگہ جا کر باجماعت نماز میں شرکت کرنا مکروہ ہے، خواہ فرض نماز ہو یا عید کی نماز ہو یا تراویح کی جماعت ہو۔ ناظرین، یہاں پہ اس بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں، لیکن وہ بہترین زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بنفس نفیس موجود تھے، وحی کا نزول ہوتا تھا، اسلامی احکام نازل ہو رہے تھے اور عورتوں کے لیے بھی علم دین اور شریعت کے احکام سیکھنا ضروری تھا۔ لیکن اس وقت بھی عورتوں کو یہی حکم تھا کہ عمدہ لباس اور زیورات پہن کر اور خوشبو لگا کر نہ آئیں، نماز ختم ہونے کے فوراً بعد مردوں سے پہلے واپس چلی جائیں، اور ان پابندیوں کے ساتھ اجازت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب یہی دی کہ عورتوں کا گھر میں اور پھر گھر میں بھی اندر والے حصے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، جبکہ امام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے۔ ناظرین، ایک بار حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطہ کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطہ کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد یعنی مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کے اندر کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی اور وہیں نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عورتوں کی جو حالت آج ہو گئی ہے، وہ حالت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوئی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد آنے سے منع فرما دیتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج خوب سمجھتی تھیں، اس لیے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی ایسی حالت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو آنے سے منع فرما دیتے۔ ناظرین، اس لیے موجودہ پرفتن دور میں خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، یہی ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، لہذا عورتوں کا گھر سے باہر جا کر مسجد یا کسی بھی دوسری جگہ اجتماعی تراویح میں شریک ہونا درست نہیں ہے۔ یہاں پہ کچھ یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اگر اپنے گھر میں ہی تراویح کی جماعت ہو رہی ہے اور گھر کا مرد ہی گھر میں تراویح کی امامت کرے اور اس کے پیچھے کچھ مرد ہوں اور گھر کی ہی کچھ عورتیں پردے میں اس کی اقتداء میں ہوں، باہر سے عورتیں نہ آتی ہوں اور امام عورتوں کی امامت کی نیت کرے، تو اس طرح عورتوں کے لیے تراویح کی نماز میں شرکت کرنا درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اسی طرح اگر امام تنہا ہو یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرا مرد نہ ہو اور مقتدی سب گھر کی عورتیں ہوں اور عورتوں میں امام کی کوئی محرم خاتون بھی موجود ہو اور امام عورتوں کی امامت کی نیت بھی کرے، تو اس صورت میں بھی تراویح درست ہے۔ گھر کی جو خواتین امام کے لیے نامحرم ہوں وہ پردے کا اہتمام کر کے شریک ہوں، لیکن اگر امام تنہا ہو اور مقتدی سب عورتیں ہوں اور عورتوں میں امام کی کوئی محرم خاتون یا بیوی نہ ہو، تو ایسی صورت میں امام کے لیے عورتوں کی امامت کرنا مکروہ ہوگا، لہذا ایسی صورت سے اجتناب کیجیے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میں نئی اچھی ویڈیو آپ سب کے لیے لے کے آؤں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔